ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں، سیدھی بات جب بھی اہم ترین شخصیات کی پورے بھارت سے نہیں بیرون بھارت سے بھی آمد ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیتوں سے اور ان کے علم سے نہ صرف سیدھی بات کے لوگ استفادہ کریں بلکہ ان کا پیغام بھی عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسی ایک اہم ترین شخصیت اس وقت آپ کے سامنے تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن روایات ہیں کہ کسی بھی اہم ترین شخصیت سے کسی سے روبرو کروایا جائے تو ان کے سلسلے میں کچھ بول لیا جائے۔ مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب کو کون نہیں جانتا، ان کے بیانات کو کون سی ایسی بھارت کی شخصیت ہے نہ سنی ہو، بالخصوص جب ان کا اتحاد کے موضوعات پر خصوصی طور پر جب بیانات عام ہوتے، وائرل ہوتے اور ہمارے سوشل میڈیا میں جب ہمیں دیکھنے کو ملتا تو ہم لوگ اشعش کر اٹھتے۔ اس وقت بھارت کے حالات بھی کچھ ایسی ہی ہیں کہ ملت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اور امت کو وحدت کی طرف جہاں دعوت دینی ہے وہیں پر جو مسائل اس وقت ہمارے گھر کے دہلیز پر آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، ان سے نمٹنے کی بھی چیزیں ہم لوگوں کے لیے سامنے۔ دو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ایک اہم ترین سابق ایم پی، راجیہ سبھا کے ممبر اور علمی شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ میں تفصیلات میں گئے بغیر اور تمہید میں گئے بغیر پہلا سوال مولانا سے ہی کروں گا کہ مولانا اس وقت بھارت کے جو حالات ہیں اور اس پر آپ کی گہری نظر بھی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا متبادل یا اس کا کوئی جو بھی روکنے کی شکلیں ہو سکتی ہیں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، جی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ آپ کا یہ سوال ذرا سا تفصیل طلب ہے۔ جی، ہمارا ملک ہندوستان مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے لبریز ملک ہے، اور سارے مذاہب اور مسالک کو، جی، ہر تہذیب اور ثقافت کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ زمانہ قدیم سے اپنے وجود کی ضمانت بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ مغلوں کے زمانے میں ہماری ثقافت اور تہذیب مغل مسلمانوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ دنیا میں شناخت پذیر ہوئی بلکہ ان کے ذریعے اس ملک کے مندروں کو، گرجا گھروں کو اور دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات کو، عبادت گاہوں کو بڑے بڑے وظائف، جی، اورنگزیب جیسی عظیم الشان شخصیت جی، جو آج کے دور میں بدنصیبی سے تعصب کا شکار ہے، سونے کے پتھر پر لکھ لکھ کر کے ایودھیا وغیرہ کے مندروں کو انہوں نے دان کیا۔ تو ہندوستان میں یہی وجہ ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار اپنے آخری پیریڈ سے گزر رہے تھے اور تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہندوستان پہ دھاوا بول دیا تھا، جو ہندو مسلم ایکتا کے لیے زبردست خطرے کی گھنٹی تھی، اور ان کا کام یہ بن گیا تھا کہ ان دونوں کو لڑا کر کے اپنا مطلب پورا کر لیا جائے اور ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا کو اجاڑ دیا جائے۔ نتیجے میں جب ہندوستانیوں نے اس کو محسوس کیا تو ہندوستانیوں نے اپنا سرخیل اور اپنا سپہ سالار اور اپنی فوج کا لیڈر اور ہندوستان کا قائد، ہندوستان کے سارے ہندوؤں نے ایک مسلمان کو بنایا جس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں سے یہ جنگ ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی لڑے، اور آپ تاریخ سے اچھی طرح آگاہ ہیں، سیدھی بات کے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ بھی اس سے آگاہ ہیں
کہ نتیجے میں بہادر شاہ ظفر کے بچوں کا سر کاٹ کر ناشتے کے میز پر رکھ دیا گیا، اور آج بھی دلی کا خونی دروازہ اس بات کا گواہ ہے۔ یہ سارے ہمارے پچھلے دور کی وہ کہانی ہے جس میں ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ بھارت کی دھرتی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے 1857 سے لے کر 1947 تک کی ہماری خونی داستان ہندوستان کی دھرتی پر حب الوطنی کے نام سے گارنٹی رکھتے ہوئے موجود ہے۔ صحیح۔ ملک جب آزاد ہوا، میں نے اب سرچ کیا کہ آپ کا سوال بہت جواب تفصیلی ہے، کوئی بات، میں آپ سرچ کروں کہ اب ملک آزاد ہوا، اس ملک کی آزادی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے، بے شک سب کا مذہب الگ الگ تھا، مگر سب کی جو مشترکہ قدر تھی اس کا نام تھا ہندوستان، سب کا جو مشترکہ ملک تھا اس کا نام تھا بھارت۔ اس ہندوستان کی حفاظت کے لیے ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، بودھسٹوں نے، ہر ہندوستانی نے اپنی جان لڑا دی، اور سب کی قربانیوں کو سلام۔ ملک ہمارا انگریزوں کے آتنکواد سے 1947 15 اگست کو آزاد ہو گیا۔ اب آزادی کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان کے لیے پیدا ہوا وہ یہ کہ انگریزوں نے تو نفرت کی انتہا کر کے ہماری اس قوم کا بٹوارا کر دیا تھا، مگر ایک مرتبہ ہندوستان کے مجاہدین آزادی نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک ایسا ہتھیار پیدا کر لیا جس ہتھیار کے ذریعے انگریزوں کو 7 سمندر پار مجبوراً جانا پڑا۔ انگریز لاٹھی بندوق اور گولہ بارود سے نہیں جا سکتا تھا، انگریز جا سکتا تھا ہندو مسلم ایکتا کی طاقت سے۔ تو ہمارے ہندو مسلم پروجوں اور لیڈروں ان کو سلام، جنہوں نے اس نسخے کو آزمایا۔ ہندو شروع ہوتا ہے ہاں سے، مسلم شروع ہوتا ہے ماں سے، وہاں سے ہندو کا ہاں نکالا گیا، یہاں سے مسلم کا ماں نکالا گیا، ملا کر بنایا گیا تو ہم بنا، ہم بن کر کے مضبوطی کے ساتھ ہندوستان کی لڑائی لڑے، ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اب یہ آزادی ہماری پھر غلامی کے شکنجوں میں کسنے کے لیے سفید انگریزوں کی کالی اولادیں آج وہی کام کر رہی ہیں جو کام کل انگریزوں نے کیا تھا۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ ان کی پالیسی تھی۔ آج کی موجودہ فرقہ پرست طاقتیں بھی جو سنگھاسن پر حکومت کے آ کر بیٹھ گئی ہیں، ان کی پالیسی بھی انہی کے آباء و اجداد کی دی ہوئی قرض ہے، جس قرض کا وہ فرض پورا کر رہے ہیں۔ ہم ہندوستانی لوگ ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب کے طرفدار رہے ہیں۔ ہندوؤں کا کام مسلمانوں کے بغیر نہیں چلتا، مسلمانوں کا کام ہندوؤں کے بغیر بھی نہیں چلتا، اور آج بھی ہندو اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے۔ ہندو اکثریت میں کچھ اقلیت ہے، ہندو اکثریت میں کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس طرح سے فرقہ پرستی کو ہوا دے کر ہندوستان کے امن و شانتی کے چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہیں۔ انہیں بھی میں آپ کے توسط سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ دیش اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، یہ دیش رام کے سماجک انصاف کا دیش ہے، یہ سری کرشن کی محبت بھری بنسری کا دیش ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پیار اور محبت کا دیش ہے، یہ دیش گرو نانک کی محبت اور ایکتا کی بانسری بجانے والا دیش ہے۔ اس دیش میں جتنے مذاہب کے بھی پروج گزرے ہیں، سب نے صرف امن اور شانتی کی تعریف کی ہے اور اسی کو استھاپت کیا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جو لوگ ان بڑے لوگوں کا نام لیتے ہیں اور برے لوگوں جیسا کام کرتے ہیں، آج ہندوستان پہ وہ حاوی ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً صرف ہندوستان کا مسلمان پریشان نہیں ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی پریشانی کا راستہ انہوں نے الگ سے نکالا ہے، اور غیر مسلم ہندوستانیوں کی پریشانی کا راستہ انہوں نے الگ سے نکالا ہے۔ ہندوستان میں مکمل طور پہ غریبی، مہنگائی، بھرشٹاچار، ناانصافی، بدعنوانی، بدعملی اور حکومت کے ذرائع اور اداروں کے ذریعے کرپشن، جس سے پورا ہندوستان مصیبت میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ اب پورے ہندوستان کے ان کٹر وادی لوگوں کو
زندہ رکھنے کے لیے زہر کا جو پیالہ انہیں پلا کر اور زہر کا انجیکشن دے کر انجیکٹ کیا گیا مسلمانوں کے خلاف، اس میں حکومت نے یہ دیکھا، بی جے پی کی فرقہ پرست فسطائی طاقت نے، کہ مسلمانوں کو جب تک ہم ٹارگٹ بناتے رہیں گے تب تک ہم پاور میں رہیں گے۔ نہ ملک کی اہمیت کا انہیں خیال رہا، نہ مہنگائی کا خیال رہا، نہ دیش کی ترقی کا خیال رہا، نہ ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کا خیال رہا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو کچل کر حکومت کرنے کا ناپاک خواب وہ شرمندہ تعبیر 10 سال سے کر رہے ہیں، اور آج وہ پیک پر ہے۔ مگر خدا کا فضل ہے کہ اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہندوستان کے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی جو لوگ مسلمان تو نہیں ہیں، البتہ بی جے پی کو ووٹ دے کر بی جے پی کو مسلمانوں کا، بی جے پی کو طاقت کا زہر، طاقت کا شراب پلاتے رہے ہیں، آج وہ بھی خواب خرگوش سے الگ ہوئے ہیں۔ اور 240 ایم پیز کا بی جے پی کا آنا اور 400 کے پار کا سپنا چکنا چور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پتھر پگھل رہا ہے۔ ہندوستانیوں کی سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کہ چند لوگ اپنے مفادات کے لیے پورے ہندوستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ اندیکھی کے طور پہ دیکھا گیا، مگر مسلمان ہزار کمزوریوں کے باوجود، چاہے وہ اخلاقی کمزوری ہو، چاہے وہ کردار کی کمزوری ہو، چاہے وہ ایمان کی کمزوری ہو، ابھی بھی اس کے دل دماغ میں ایمان کا جادو جگا ہوا ہے، اور ابھی بھی اس کے دل میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی روشنی موجود ہے۔ ابھی بھی اس مسلمان کو اپنے مصطفیٰ کی غلامی پہ ناز ہے۔ ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھی مسلمان اسلام کی چٹان پر مضبوطی سے کھڑا ہے، اور اس کے قدم کو اسی چٹان سے ہٹانے کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں جس میں اس کو معاشی طور پہ کمزور کیا گیا کہ اپنے دین سے دور ہو جائے۔ آج وقف بل لا کر کے کمزور کرنے کی کوشش کہ اپنے دین سے دور ہو جائے، مگر ہندوستان کا مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، بے عزتی برداشت کر سکتا ہے، اپنے دین سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اچھی طرح سے ہم نے بھی دیکھا ہے، اور اچھی طرح سے اس حکومت نے بلڈوزر چلانے کے بعد بھی مسلمانوں کو کفر میں تبدیل ہونے کا خواب پورا نہیں کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو حالات تو ہیں مولانا، مگر حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں مکہ سامنے رکھنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی سامنے رکھنی چاہیے۔ 40 سال کی زندگی میں حضور کردار و عمل کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، اور 23 سال کی نبوت والی زندگی میں 13 سال تک مکہ میں کفر کے آتنکوادیوں نے جتنے آتنکوادی پہاڑ مسلمانوں پہ ڈھائے اور توڑے، مسلمانوں کو استقامت کی چٹان پر رہنے کے لیے صبر کا مضبوط اوزار اور ہتھیار دیا گیا، اور صحابہ نے اسی صبر کے مضبوط اوزار و ہتھیار کے ذریعے ظلم و جبر کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھایا۔ آج مسلمان بھی اگر اس ملک میں، مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ انبیاء کرام کو چیر دیا گیا تھا، صحابہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں بری طرح سے مسمار کی گئی تھی۔ کربلا میں امام حسین کو باغیوں نے جس طرح سے تکلیف پہنچائی تھی دین کے غداروں نے، یہ ساری تاریخ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے۔ ہاں، مسلمانوں کو اگر طاقت چاہیے تو مسلمان مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وقت کی باتیں آئی ہیں، چلی جائیں گی۔ مسلمان دین سے اپنا سچا رشتہ جوڑ لیں، مسلمان اتحاد اور یگانگت کی مثال بن جائیں، مسلمان آپس میں ایک سیسا پرائی ہوئی دیوار بن جائیں، مسلمان اس قوم، اس ملک کے قانون کا بھی احترام کریں، اور اپنے دین کے اس قانون کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، جس عملی زندگی کو دیکھ کر اس ملک کا متعصب انسان بھی اگر مسلمان نہیں ہوتا تو کم سے کم مسلمانوں کے معاملے میں ایک نیوٹرل پالیسی وہ ضرور اختیار کر لے گا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین پہ عمل کریں اور اپنے دین کی اخلاقی تعلیمات کی روشنی دوسروں کے اندر پھیلائیں۔ مولانا، یہ تو آپ نے میرے 10 سوالوں کا جواب ایک ہی بات میں بتا دیا، کافی ہے۔ لیکن ایک اور آخری جو اس وقت ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہماری مسلم طالبات کے سلسلے میں، طالبات مسلم جو برقع پوش خواتین ہیں اس وقت ارتداد کا جو شکار ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اس سلسلے میں ہم اپنی قوم کی بہت بڑی نااہلی سمجھتے ہیں. جی اس لیے کہ دیکھیے جب آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں آپ سے بھی اللہ محاسبہ کرے گا اور آپ جتنے لوگوں کی کفالت کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں ان کی بھی خرابی کہ آپ کو شیئر کر رہے ہیں. یہ تو ماں باپ کی نااہلی اور کمزوری اور غفلت پرستی ہے کہ ماں باپ نے ان بچوں کو پیدا ہوتے ہی کھلونے کے طور پر موبائل پکڑا دیا. ان بچوں کو اسکولوں میں ملے جلے اسکولوں میں بھیجا جہاں لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوق تعلیم ہوتی ہے. ان پر نگاہ نہیں رکھا, ان کو گھروں میں دین نہیں پڑھایا, ان کو ناجائز اور ناجائز کا سبق نہیں پڑھایا اور نتیجے میں یہ دین سے بالکل بے بہرا ہو کر دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھے. آخرت ذہنوں سے نکل گئی, دنیا کمانے کا شوق پیدا ہوا. ماں باپ نے بھی دینداری نہیں سیکھی, ماں باپ بھی بے نمازی رہے, ماں باپ نے بھی سود خواری نہیں چھوڑی. ماں باپ کو بھی, میں سب کو نہیں کہتا الا ماشاء اللہ, مگر اکثریت یہی ہے. بچے نے گھر سے کیا سبق حاصل کیا؟ اگر بچے نے گھر سے اسلام پا لیا ہوتا کالج جانے سے پہلے, بچے نے گھر سے حرام اور حلال کی تعلیم پا لیا ہوتا کالج جانے سے پہلے, بچی نے اگر عصمت و عزت کے تحفظ کی تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا کر لیا ہوتا, اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی. یہ ماں باپ سردی کے زمانے میں کانوینٹ کے اسکول میں بچے کو بھیجنے کے لیے, ننھا سا بچہ نیند میں ہے, جگاتے ہیں تو روتا ہے اور ٹافی دے کر اس کو بہلاتے ہیں, اور اسی کڑاکے کی سردی میں موٹر سائیکل پر لے کر کے اسکول لے جا کے بچے کو پہنچاتے ہیں. مگر انہیں اتنی شرم نہیں ہے کہ صبح میں جب یہ اپنے ٹیلی فون کو لگا دیتے ہیں کہ وقت ہوگا, وقت کے لیے نیند توڑ لیں, تو ٹیلی فون پہ کال لگا دی جاتی ہے الارم کی, اور الارم کے ذریعے یہ اٹھتے ہیں اور بچوں کو لے کے جاتے ہیں. نیند قربان کیا انہوں نے اسکول کے لیے. اسی وقت اللہ کی مسجد سے بھی ایک الارم بجتا ہے, اس الارم پر مسلمان بیدار نہیں ہوتا. تو دراصل یہ جو بچیوں کے ساتھ آج ارتداد والا معاملہ آ رہا ہے, یہ تو ہماری گھریلو کمزوری کا نتیجہ ہے. ہم اس کا بلیم کسی دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے. اس کے واحد ذمہ دار ہم ہیں. ہماری کوتاہی, ہماری کمزوری, ہماری غفلت اور ہماری دین بیزاری کا یہ نتیجہ ہے جو آج ہماری بچیوں نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہے. اس لیے آپ کے اس سیدھی بات سے, سیدھی بات جب کی جائے تو کڑوی ہوتی ہے, مگر اچھا ہے کہ آپ سیدھی بات کر رہے ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ نظر آئی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی, گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی, طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. مسلمان اپنے آپ کو بدلیں, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. ہمیں اپنی حالت کو بدلنا چاہیے, ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہیے, ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو ارتداد کا دروازہ دھڑلے سے کھل رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو ناظرین گرامی, وقت طویل ہو چکا ہے. مولانا سے جو میں وقت ترمیمی بل کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اشارتاً مولانا نے کہہ دیا کہ مولانا اس سلسلے میں کیا لگتا ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں تو پاس نہیں کرا سکے, جے پی سی میں بھیج دیا. ہم بھی جے پی سی میں بہت رہے, 18 سال تک کنٹینیو ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں. جے پی سی کا مطلب ہوا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی. جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ گیا ہے جس میں بی جے پی کے ممبروں کی اکثریت ہے. وہاں بھی یہ جب تک اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ 2/3 میجارٹی کے ذریعے اس بل کو پاس کر لیں, تب تک یہ جے پی سی میں لٹکا رہے گا. اچھا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ 240 ایم پی لیے بیٹھے ہیں, 272 ایم پی ان کو چاہیے, باہر سے 52 ایم پی ان کی مدد کر رہے ہیں. ان 52 میں 32 اگر یہ توڑ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ پھر اسٹیبل ہو جائے گی, اور گورنمنٹ جو بل چاہے گی پاس کر لے گی. اللہ کرے کہ یہ اس میں کامیاب نہ ہو.
اور جو NDA کے لوگ ہیں جی میں آپ کی سیدھی بات کے تھرو ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ الیکشن آخری الیکشن نہیں ہے. آپ کے پاس اگر ایمانداری کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ کہیں سے موجود ہو تو آپ لوگ اس بےہودگی کے خلاف جم کے آواز اٹھائیے اور اس بل کو کسی قیمت پر پاس مت ہونے دیجیے. اور اگر اسی حالت میں جس حالت میں کیوں بھاگ گئے یہ بل پاس نہیں کروا سکے, جی اگر یہ ووٹنگ کروا لیتے تو مولانا یہ ہار جاتے, جب ہار جاتے تو گورنمنٹ گر جاتی, اس لیے JPC میں گیا ہے بل. اچھا تو مگر یہ خطرے کی گھنٹی تو ہے, اسی لیے میں 1984 سے چلا رہا ہوں. جب سے شاہ بانو کیس آیا تب سے میں چلا رہا ہوں کہ مسلمانوں اسلام تمہارے مسلک کا تابع نہیں ہے. جی 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 ہر مسلک اسلام کا تابع ہے. جی تم کسی بھی مسلک کے ہو رہو, اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ ملت کے تحفظات کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ کے متحدہ طور پہ آواز اٹھاؤ. جی جی اور اس سلسلے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور آنے والے دنوں میں ایک متحدہ آواز بہت جلدی آپ لکھنؤ کی سرزمین رودولی شریف کی سرزمین سے سنیں گے. ہم اس مسئلے کو پوری طاقت کے ساتھ اٹھائیں گے. کروڑا کروڑ سگنیچر ہمارے جا چکے ہیں, جی جی مگر ہمارے ہی کروڑا کروڑ سگنیچر کے مقابلے میں جی فرقہ پرستوں کے بھی کروڑا کروڑ اس کی حمایت میں جا چکے ہیں. اس لیے صرف سگنیچر تک ہمیں نہیں رہنا ہے, ملت کو بیدار مسلسل کرنا ہے. اور اگر اس طرح کی بےہودگی اس گورنمنٹ نے کیا تو ہمیں اگر روڈ پہ آنا ہوگا تو ہم روڈ پہ آئیں گے, قانونی کا چارہ جوئی کرنا ہوگا تو قانونی چارہ جوئی کریں گے, مگر ہم ہمت ہارنے والے لوگ نہیں ہیں. جی 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 صحیح بات. ہم یہ لڑائی لڑیں گے اور پوری طاقت سے لڑیں گے. اللہ سے آپ بھی دعا کیجئے, اور سیدھی بات کے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی دعا کریں اور ہر جگہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مضبوط چٹان پر اسلام کی کھڑے رہیں تاکہ اپنے وجود اور اپنی شناخت کو قائم رکھا جا سکے. شکریہ. تو ناظرین گرامی, یہ ہمارے مہمان گرامی تھے مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب جو ہے, اور کتنی روانی کے ساتھ ہمارے سامنے بہت ساری علمی اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی. مجھے امید ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا ہوگا. ہمیشہ کی طرح آپ جو ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے سے اور بھی جو شیئرنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہمارا تعاون کریں گے. مجھے اور مولانا کو اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.